الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے سلسلے میں آپ کو مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار، غیبوں پر خبردار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت بنیاد ہے کہ جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور پھر مدنی چینل کے ناظرین، آج تو جمعہ کا دن ہے، بابرکت اور مبارک دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشیوں کی معراج مزید یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ سبحان اللہ، ہوا شہر فیہ یزاد رزق المؤمن کا مجدہ سنایا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور فرمایا ہوا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ فرمایا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ اس ماہ مبارک کی آمد بھی ہونے والی ہے، اس کی برکتیں بھی ہم نے حاصل کرنی ہیں، اور آج جمعہ مبارک کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے ہم نے اپنا وقت گزارنا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ مومن چھوٹی بکری کی مثل ہوتا ہے، اور اس کے لیے 1 مٹھی پرانی کھجوریں، ستو اور 1 گھونٹ پانی کافی ہوتا ہے، جبکہ منافق گوشت کھانے کے عادی و خونخوار درندے کی طرح ہوتا ہے۔ درندے کی طرح، درندہ ہوتا ہے نا، جنگلی جانور جسے کہتے ہیں، درندہ جیسے شیر ہے یہ درندہ ہے، چیتا ہے یہ درندہ ہے، بھیڑیا ہے یہ درندہ ہے، تیندوا ہے یہ درندہ ہے، ٹائیگر بھی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ سارے درندے ہیں۔ تو کہا منافق جو ہے یہ خونخوار درندے کی طرح ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے لقمے نگلتا ہے اور ہڑپ کرتا چلا جاتا ہے، نہ تو خود بھوکا رہ کر اپنے پڑوسی کو کھلاتا ہے اور نہ ہی اپنا بچا ہوا اضافی کھانا کسی مومن کو دیتا ہے، لہذا تم اضافی کھانے کو صدقہ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا یہ حکمت بھرا فرمان اپنے اندر نصیحت کے بہت سارے مدنی پھولوں کو سموئے ہوئے ہے۔ یہاں یہ بیان ہوا کہ ایک طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مومن مسلمان کے لیے اس کا مطمع نظر صرف دنیا نہیں ہونی چاہیے بلکہ آخرت بھی ہونی چاہیے، اور صرف یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے سب کچھ اور ساری نعمتیں دنیا کی کھانی ہیں، بلکہ یہ بھی ذہن ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ازلی ابدی ہمیشہ قائم دائم رہنے والی نعمتیں، جن کا کسی کے ذہن پر جو ہے وہ امیجنیشن نہ گئی ہو، جن کا ذائقہ کسی نے چکھا نہ ہو، کسی نے جو ہے وہ اس تک رسائی حاصل نہ کی ہو، ان کو بھی میں نے پانا ہے، ان نعمتوں کو بھی حاصل کرنا ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ساتھ کھانے کے معاملات میں اعتدال برتیں گے اور اپنا کھانا دیگر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایثار کریں گے یا ان پر صدقہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان علی شان ہے، جس کا مفہوم ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمائل ترمذی کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سالن پکائے تو اسے چاہیے کہ اس میں شوربہ بنائے اور اپنے ہمسائے کو بھی اس میں سے حصہ دے۔ تو یہ حسن سلوک، یہ طریقہ کار، یہ خیال، یہ احساس، یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح سے حسن سلوک کرنا، ہمارا دین اسلام ہمیں اس چیز کی رہنمائی دے رہا ہے، ہمیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے، ہمیں یہ اچھے اعمال اپنا کر اپنی آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ گویا کہ عطا فرما رہا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کی ہم نے سلسلے کا جو موضوع رکھا ہے وہ ہے بھوک۔ عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ لوگ بھوکا رہنا پسند نہیں کرتے، اور جب بھی بھوک لگتی ہے کوئی نہ چیز کھا لیتے ہیں،
اور ایسے بھی افراد جو ہے وہ دیکھے کہ جنہوں نے اپنی جیب میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے جسے وہ کھاتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً کھاتے رہتے ہیں، جیسے ببل وغیرہ ہے، ٹافیز وغیرہ ہیں، یا بسکٹ وغیرہ جیب میں رکھے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک شخص کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا، تو انہوں نے کچھ جو ہے وہ اپنا ڈرا کھولا اور اس میں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں 2-3 طرح کی وہ نکال لیں، اور پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ میں نے اس لیے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ منہ جب جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، کچھ کھاتا رہتا ہوں تو اس سے دماغ جو ہے یہ بھی چلتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ اپنی اپنی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک بندے کی نیچر ہوتی ہے اور اپنا ایک معاملہ بھی ہوتا ہے، لیکن بھوک جو ہے نا، بھوک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جسے نصیب ہو جائے، دنیا میں روٹی نہیں کھا رہا لیکن اس کو تکلیف نہیں ہو رہی، پیاس ہے، پانی نہیں پی رہا لیکن پیاس جو ایک بندے کو یوں بولنے نڈھال اور بالکل بیکار کر دیتی ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، پھر بھی توانائی موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی طمانینت مل رہی ہے، ایسا سکون مل رہا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا بندے کی روحانی غذا جب یہ بڑھ جاتی ہے تو یہ جو جسمانی غذا ہے یہ کم ہو جایا کرتی ہے۔ بہرحال آج ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے بھوک۔ بھوک کے حوالے سے انشاءاللہ مدنی پھول بیان ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ کار کیا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا انداز کیا رہا، اور جو درجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ طے کرتے گئے، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا پانے کی بلندیوں پر وہ پہنچتے گئے، اس کے اندر ایک چیز جو تھی، جو مجاہدہ تھا، وہ بھوک کو برداشت کرنا بھی تھا اور دنیاوی لذتوں کو چھوڑنا بھی تھا۔ انشاءاللہ اس پر مدنی پھول لیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر مدنی پھول بھی، رنگ برنگے مدنی پھول سلسلے میں شامل رہیں گے۔ آپ کی کالز بھی ہوں گی، آپ کے میسیجز بھی ہوں گے، ان کو بھی انشاءاللہ سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ واٹس ایپ کے ذریعے سے، آپ ٹیلی گرام کے ذریعے سے، SMS کے ذریعے سے، کال کے ذریعے سے، اور feedback@madanichannel.tv پر میل کے ذریعے سے سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو، آپ کے واٹس ایپ، آپ کی ٹیلی گرام اور آپ کی میلز کو ہم ممکنہ صورت میں سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جب تک اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت کلام پاک کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ دو زانوں بیٹھیے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يا
أو انقص نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال. والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا
رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا آمنت بالله صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں. آئیے اب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. اور کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی. دنیا کھاتی ہے دنیا کھاتی ہے دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی. دنیا کھاتی ہے دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی خیرات مدینے کی. کیا داماد علی تیرے تیرے داماد علی تیرے اور زہرا تیری دختر ہے. داماد علی تیرے تیرے داماد علی تیرے
اور زہرا تیری دختر ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چلو دیارے نبی کی جانب چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹے کہ ہم کرم کی بہار لوٹے کہ ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کبھی جو میرے غریب خانے کبھی جو میرے غریب خانے کی آپ آ کر جگائیں قسمت کبھی جو میرے غریب خانے کی آپ آ کر جگائیں قسمت میں خیر مقدم کے گیت گاؤں گا میں خیر مقدم کے گیت گاؤں گا اپنی پلکیں بچھا بچھا کر میں خیر مقدم کے گیت گاؤں گا اپنی پلکیں بچھا بچھا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہے ان کو مت سے پیار کتنا ہے ان کو مت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہمارے
ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، میں تیرے قربان میرے ساقی، میں تیرے قربان میرے ساقی، رہے نہ ارمان کوئی باقی، میں تیرے قربان میرے ساقی، رہے نہ ارمان کوئی باقی، مجھے محبت کا حوصلہ دے، مجھے محبت کا حوصلہ دے، نظر سے اپنی پلا پلا کر مجھے محبت کا حوصلہ دے، نظر سے اپنی پلا پلا کر، بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، میں نہیں ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، میں وہ ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اگر مقدر یاوری کی، اگر مقدر یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، اگر مقدر یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، قدم قدم خاک اس گلی کی، قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر۔ کیا بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف کی کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ یقین مانیں، مدینہ شریف کی گلیاں ہوں اور وہاں بندہ گلیوں کے اندر کہیں بیٹھ جائے، زمین پر بیٹھ جائے،
اللہ اکبر، اس کا بھی ایک اپنا لطف ہے، اس کا بھی ایک اپنا سرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے بندہ ہوٹل میں رہتا ہے، اے سی والا کمرہ ہوتا ہے، اور یہ دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، حضور نوازتے بھی ہیں، کرم بھی فرماتے ہیں الحمدللہ، لیکن جو ایک کیف اور سرور وہاں نیچے بیٹھ جانے کا ہے نا، اللہ 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 سبحان اللہ، بندہ یہی غور کرے میں بیٹھا کہاں ہوں، مدینہ شریف میں ہوں، سبحان اللہ۔ اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہاں جیسے ہم نے کہیں جانا ہے، کسی جگہ پر جانا ہے اور ہم رستہ بھول جائیں تو بندہ کیا ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ارے یار پتہ نہیں کہاں جانا ہے۔ ہم نے ایک جگہ پر جانا تھا تو رستہ کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا یہاں سے آپ سیدھا جائیں، وہاں سے آگے آپ نے پہلا ٹرن لینا ہے رائٹ، پھر آپ نے سیدھا جانا ہے، پھر دوبارہ رائٹ ٹرن لینا ہے، پھر آپ لیفٹ ٹرن لیں گے، لیفٹ ٹرن لینے کے بعد آپ جو ہے وہ 100 میٹر آگے چلیں گے تو پھر ایک چرنگی آئے گی، وہاں سے آپ نے پھر رائٹ ٹرن لے لینا ہے۔ اچھا اب کیا اتنے ٹرن انہوں نے بتا دی، پھر آگے جناب وہ جگہ آ جائے گی۔ اب جو پہلا ٹرن بتا رہے میں تو وہی بھول گیا، بھائی پتہ نہیں کون سا ٹرن پہلا بتایا انہوں نے۔ تو بندہ دنیا میں کہیں گھوم جائے نا، پریشان ہو جائے، دنیا میں کہیں گم جائے، ایئرپورٹ پہ سفر کرتا ہے بندہ، تو ایئرپورٹ پہ اگر بندہ جو ہے وہ گیٹ بھول جائے، ابھی میں نے کس گیٹ پر جانا ہے، ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ اللہ اللہ، مدینہ شریف جو ہے یہ ایسا شہر ہے کہ بندہ اس میں جو ہے اگر گم ہو جائے، بھول بھی جائے، پھر بھی گھومتا رہے، یہ سوچتا رہے کہ حضور کے مدینے میں گھوم رہا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، اس میں بھی کیا سرور ہے۔ کل میں ایک عاشق رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا افسر، انہوں نے کہا کہ میں قصدن یعنی جان بوجھ کر میں مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومتا تھا، بھئی گلیوں میں چل رہے ہیں، بھئی کیا ہے کہ یہ وہ مبارک شہر ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، کرم فرما ہیں، بلکہ ابھی بھی حضور علیہ السلام کا جو ہے وہ کرم ہے۔ دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے آنکھ والا تیرے جو بن کا نظارہ دیکھے، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ بھوک ہے آج کا ہمارا موضوع۔ حافظ صاحب بھئی بھوکے کیوں رہے ہم؟ بھئی ہمیں تو اللہ نے کھانے کو دیا ہے، پینے کو دیا ہے، رہنے کو دیا ہے۔ بھوکا تو وہ رہے جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، وہ رہے بھوکا، ہم کیوں رہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کھانا پینا ہی چھوڑ دے بندہ اور جنگل میں نکل جائے اور تارک الدنیا ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا حسن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں کہ آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی، بعض میں اپنے اقوال کے ذریعے، بعض میں افعال کے ذریعے، اور بعض میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو افعال و اقوال ہیں وہ ہمارے لیے رہبر و رہنما ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری جو طبعی حاجتیں، طبعی ضرورتیں جو تھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں بھی رہنمائی فرمائی، اور جو عبادات کے قبیل سے ہیں ان میں بھی ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرمائی۔ کھانا کھانا یہ انسانی ضرورت ہے، انسان بغیر کھائے پیے جو ہے وہ چند روز سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، یہ چند گھنٹوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کا طریقہ ارشاد فرمایا، خود اپنے عمل کے ذریعے بھی اور اپنے اقوال کے ذریعے بھی، کہ آپ کی یہ جو ضرورت ہے بھوک، اس کو آپ نے کس طرح سے ختم کرنا ہے، کس طرح سے کھانا ہے، کس انداز میں کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے، کس مقدار میں کھانا ہے۔ دراصل بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا، اور یقیناً اس کے اندر ہماری دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی ہے۔ دیکھیے ہر شخص جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرے گا، وہ کسی بھی یعنی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بہت مرتبہ ہم لوگ کھا کر، بہت زیادہ کھا کر پچھتائے ہوں گے کہ انسان بیمار ہو گیا اور اس طرح کی پریشانی کا سامنا ہو گیا، بے چینی ہو گئی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں؟ جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس کو ذکر فرمایا کہ کھانا کھانے اس وقت بیٹھے جب بھوک لگی ہوئی ہو، جب کھانے کی واقعی طلب ہو بندے کو، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت ہاتھ روک دے جب کھانے کی بھوک کچھ باقی ہو،
ایسا نہیں ہے کہ کھانا پینا ہی چھوڑ دے بالکل، نہ پانی پی رہا ہے نہ کھانا کھا رہا ہے، کیا ہے جی بس میں نے جی بھوک کے ذریعے میں زندگی گزار رہا ہوں، بھوکا رہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسی بھوک، اتنا بھوکا رہنا، کھانے کے قریب ہی نہ جانا جو بندے کے فرائض و واجب، یا اتنا کم کھانا کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی میں بھی اس سے سستی آئے، یہ تو شریعت میں ویسے بھی محمود نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، ہاں نہ اتنا کم کھانا محبوب اور پسندیدہ ہے، نہ اتنا زیادہ کھانا کہ جو بندے کو فرائض و واجبات سے ہی غافل کر دے، بیمار ہو جائے، پڑا رہے، بلکہ اس بات کا بیمار نہ بھی ہو آپ سب، جیسے اگر کھا لیا ہے بوجھل اوور لمٹ کھا لیا ہے، ٹھیک ہے، اچھا اب آخر میں پانی بھی پی لیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب بندہ بولے بھئی مغرب کے بعد کھانا کھانے بیٹھے ہیں اور اتنا جو ہے وہ کھا لیا ہے، رمضان شریف میں اس کا بخوبی جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی افطار، ایک تو بعض اوقات وہ لوگ جن کو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے نماز مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، ان کا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اذان اور نماز کے اعلان اور اذان کے اندر، اچھا یہ بھی عرض کر دوں، بعض اوقات لوگ جو ہے وقفہ کرتے ہیں اذان اور نماز میں، اذان اور نماز میں وقفہ کرتے ہیں، یہ اور اعلان اور اذان میں وقفہ ہونا، یہ دونوں الگ الگ معاملات ہیں، اس پر شرعی رہنمائی ضرور لے لیجیے گا، بالخصوص مساجد کی جو کمیٹیوں والے ہیں وہ اس پر ضرور شرعی رہنمائی لے لیں کہ اس میں کوئی ہے رہنمائی وغیرہ، وہ ہو جائے گی انشاءاللہ، اچھا ایک نظام بن جائے گا۔ تو بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ اعلان اور اذان میں جو ہے وہ تھوڑا وقفہ رکھا جائے، بہرحال اس کو مزید دارالفتہ سنت سے اس کی رہنمائی ضرور لیں۔ اچھا اب انہوں نے سب وہ جو ملے ہیں 5 منٹ، اب انہی کے اندر جو کوٹا صبح 12 گھنٹوں کا ہے نا وہ پورا کرنے کی وہ ہوتی ہے، یہ بھی کھا یہ بھی کھا، یہ بھی لے وہ بھی لے، اور پھر جو ہے مسجد میں پہنچ گئے۔ اچھا اب جب واپس آئے، واپس آ کر اب جو ہے وہ کھانا جو ہوتا ہے وہ شروع کرنا ہے، تو پھر عمومی طور پہ لوگ جو ہے وہ تراویح کے لیے پھر وہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں، اور اس بات کو اولیاء یہ بھوک، یہ مطلب ہم لوگ دراصل ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بھوک برداشت کرنے کا کانسیپٹ نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم، یعنی ہم بھوک سے جو ہے وہ صبر کر ہی نہیں سکتے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو جو اللہ والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ ان کے نزدیک بھوک کی اہمیت کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جیسے دنیا دار لوگ مال و دولت سے خوش ہوتے ہیں، ہم اس طرح بھوک سے خوش ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی نے پوری ایک کتاب تصنیف فرمائی الجوع کے نام، بھوک کے فضائل، اولیاء کرام، صحابہ کرام علیہ مردوان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز، ایک انتہائی ایمان افروز روایت جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک مختلف کتابوں کے اندر ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے، مجموع الزوائد کے اندر بھی ہے یہ حدیث پاک، المعجم الاوسط کے اندر بھی ہے، مستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے، اسی طرح معجم صغیر امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی کی اس کے اندر بھی ہے، اور ایک مشہور ترین روایت جو ہے وہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے، جس کے الفاظ اس طرح سے کے ہیں، لیکن صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن، آپ دوپہر کا وقت تھا، یا بعض روایات میں یہ ہے کہ شام کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، اور یہ ایسا وقت تھا جس میں نبی پاک علیہ السلام گھر سے باہر تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ صحیح، آپ باہر تشریف لائے، اور تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے۔ نبی پاک، اور یہ بھی ایسا وقت تھا کہ یہ بھی باہر تشریف نہیں لاتے، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صدیق تمہیں کس چیز نے گھر سے نکالا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بھوک کی شدت نے مجھے گھر سے نکالا، مجھے یعنی سوائے بھوک کے اور کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس کی وجہ سے میں گھر سے باہر آیا ہوں۔ صحیح، اتنے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی گھر سے باہر تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی یہی پوچھا، فرمایا عمر تمہیں کس چیز نے گھر سے نکالا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، سوائے بھوک کے اور کوئی سبب نہیں تھا کہ جو میں گھر سے نکلتا، یا رسول اللہ بھوک کی شدت نے جو ہے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا معاملہ بھی ایسا ہی ہے،
فرمایا کہ مجھے بھی سوائے بھوک کے اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس نے گھر سے نکلنے پر جو ہے مجھے آمادہ کیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی، اب تینوں حضرات آپ دیکھیے بھوک برداشت کرنے کا، یعنی ایسی حد تک اتنا برداشت فرمایا کہ اب جو ہے وہ گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چلو ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کیسے خوش نصیب ہیں یہ صحابی۔ اور اس کی وجہ جو ہے وہ حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا تھا نبی پاک علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے کچھ انتظام کیا ہے، کچھ کھجوریں وغیرہ اور اس طرح کی ہیں، لیکن لے کر حاضر نہ ہو سکے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چلو ان کے گھر چلتے ہیں۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شیخین کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام ان کے گھر پہنچے، اور آپ نے جب ان کے گھر پہنچے تو ان کی زوجہ نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام کو، تو مرحباً برسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش آمدید، جی آیا نو، صدقے یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ آپ کو بھی خوش آمدید اور آپ کے ساتھ جو ہیں ان کو بھی خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ایوب کدھر ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ باغ میں کام کرنے کے لیے گئے ہیں، ابھی آتے ہوں گے، آپ تشریف رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ادھر ہی جاتے ہیں، سیدنا ابو ایوب انصاری باغ میں چلتے ہیں، باغ کے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام وہیں جلوہ گر ہوئے، اور اتنے میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ایک کھجوروں کا گچھا لے کر جو ہے وہ حاضر ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ۔ پہلے تو دیکھتے ہی جو ہے نا وہ انتہائی خوش ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بڑھ کے آج کوئی خوش نصیب نہیں، جیسے مہمان میرے ہاں موجود ہیں کسی اور کے ہاں ایسے مہمان موجود نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھجوریں پیش کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں آپ تر کھجوریں بھی کھائیں، آپ پکی کھجوریں بھی کھائیں، آپ کچی کھجوریں بھی کھائیں، یا رسول اللہ سب آپ کی نظر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ لیں اور سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دی نبی پاک علیہ السلام نے، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے ان کی جانثاری، ان کا صدقے واری جانا دیکھیے نبی پاک علیہ السلام پر کہ میرے گھر حضور تشریف لائے ہیں، فوراً چھری لے کر اٹھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ ذبح کرتا ہوں آپ کے لیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذبح کرنے لگے دودھ والی بکری ذبح مت کرنا، دودھ والی سے، تاکہ جو ہے وہ معاملہ آگے اگر مثال کے طور پر دودھ والی کو ذبح کر دیتے تو اب وہ دودھ کی نعمت جو تھی اس سے آزمائش ہو سکتی تھی، تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا شفقت فرماتے ہوئے۔ انہوں نے ایک اور بکری کا بچہ جو ہے وہ ذبح کیا، آدھے کو انہوں نے سالن پکایا اور آدھا جو تھا اسے بھون لیا، اور اپنی زوجہ سے انہوں نے اس سے قبل فرماتے ہیں، زوجہ سے فرماتے ہیں کہ تم روٹی اچھی بنانا جانتی ہو، تم روٹی بناؤ، کھانا میں بناتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کے لیے۔ تو اب انہوں نے آدھے کا سالن پکایا اور آدھے کو جو ہے وہ بھون لیا اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمانے سے قبل نبی پاک علیہ السلام نے ایک روٹی لی، اس کے اوپر کچھ سالن رکھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کھانا کئی روز سے انہوں نے نہیں کھایا۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک انداز دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات دیکھیے، آپ کو احساس ہے، اور یہ کیسا مقدس گھرانہ ہے کہ خود بھی بھوک برداشت کر رہے ہیں اور اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خیال ہے۔ آپ نے روٹی اور سالن جو ہے دیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، سیدنا صدیق اکبر نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا بکری کا گوشت بھنا ہوا بھی، سالن بھی، ارشاد فرمایا کھجوریں بھی، تر بھی ہیں، خشک بھی ہیں اس کے اندر، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملے، جب تمہیں کھانا ملے تو اللہ کا نام لے کر شروع کرو، اور ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اس کھانے کو کھانے کے بعد پھر دعا پڑھنے کا ارشاد فرمایا۔ اور یہ وہ دعا تھی جس کا میں نے معمول دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل۔ تو یہ دعا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسا کرو گے تو یہ اس کھانے کا شکر ہوگا، اس کھانے کے لیے کفایت کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، صدیق جب تم گھر سے نکلے تھے تو بھوکے تھے، ابھی واپس نہیں پلٹے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز تھا، جو آپ پر کچھ خرچ کیا کرتا تھا نبی پاک علیہ السلام اسے بدلہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ایوب کل ہمارے پاس آنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی توجہ کہیں اور تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر فاروق سے انہیں کہو، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل ہمارے پاس آنا۔ انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں گا۔ اگلے دن گئے تو یہ لجپال ہیں، کریم ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لونڈی عطا فرمائی، اور اس کے بارے میں اس زمانے میں یہ رواج تھا، لیکن اسلام نے اس رواج کو ترویج نہیں دی، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو ختم کرنے میں کردار ادا فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ لونڈی دی اور ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ میں تمہیں بھلائی کا حکم دیتا ہوں، خیر خواہی کا حکم دیتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ جب سے ہمارے پاس آئی ہے میں نے اس میں بھلائی ہی کو دیکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ لے کر چلے گئے، اور جب گھر لے کر پہنچے نا، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ بھلائی کرنا، خیر خواہی کرنا، اور مجھے آزاد کرنے سے بڑھ کر کوئی خیر خواہی نظر نہیں آتی۔ ارشاد فرماتے ہیں جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک انداز یہ ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک انداز، یہ ہے پیغمبر اسلام، یہ ہے پیغمبر اسلام کے کمپینینز صحابہ کرام علیہم رضوان۔ ایسے نہیں امیر سنت نے کہا کیا ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، اہل بیت پاک سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو اصحاب نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہاں پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ایسے کردار اور ایسے انداز، اور سچ کہوں واللہ العظیم، یعنی میں اپنی کیفیات و محسوسات کو الفاظ میں ڈھال نہیں پا رہا۔ یہ ایک واقعہ، یہ جو ابھی ہمارے حافظ صاحب نے سنایا ہے، عدنان مدنی حافظہ اللہ تعالی نے،
یہ ایک واقعہ، صرف یہ ایک واقعہ، اس پر بندہ بیٹھ جائے نا، اسی ایک پر بیٹھ جائے تو یہ ایک واقعہ کہتا ہے کہ حضور سے بھی محبت کرو، حضور کے صحابہ سے محبت کرو اور بے حساب محبت کرو، اور ان کی سیرت کو، ان کے انداز کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے طریقہ کار کو، ان کی گفتار کو، ان کے افکار کو، ان کے زندگی گزارنے کے انداز کو اپنا وتیرہ، اپنی عادت، اپنا وظیفہ، اپنا ہرد جاں، یعنی اپنا سب کچھ بنا لو۔ کیا اسلام ہے ہمارا، سبحان اللہ، کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ضیافت مصطفیٰ کرنا، حضور کی دعوت کرنا، اور پھر حضور کے فرمان پر کیسے انداز میں اس کو لینا اور لبیک کہنا، اللہ 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 ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ اطاعت مصطفیٰ، یہ محبت مصطفیٰ، یہ عشق مصطفیٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں اور بہاریں ہیں، اللہ ہمیں اور جذبہ عطا فرمائے۔ یعنی اس واقعے سے ایک تو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ مبارک ہستیاں، یہ پیٹ بھر کے بندہ کھاتا رہے، بسیار خوری سے کام لیتا رہے، دن کو بھی کھا رہا ہے، رات کو بھی کھا رہا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں چونکہ رمضان شریف آنے والا ہے تو ہمارے ہاں صبح سحری میں کھاتے ہیں کہ بھئی سارا دن جو ہے وہ روزے سے رہنا ہے، افطاری میں کھاتے ہیں سارا دن روزے سے گزارا ہے۔ حالانکہ دیکھیں اے سی چل رہے ہیں جناب، اے سی چلا ہوا ہے، کمرے میں بندہ جو ہے وہ سو رہا ہے، صبح جو ہے وہ روزہ رکھ کے سوئے اور جو ہے افطاری میں ٹوپی پہن کے جناب غسل کر کے، افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے غسل کر کے نہا کے ٹوپی پہن کے تسبیح ہاتھ میں لے کے جناب دسترخوان پہ حاجی صاحب آ کے بیٹھ گئے ہیں جی۔ تو یہ کیا مطلب، وہ ہستیاں دیکھیں آپ، ان کا مبارک انداز دیکھیں اور ہم اپنے معاملات کو دیکھ لیں۔ تو رمضان شریف کا روزہ یہ ہمیں حضور علیہ السلام کی گویا کہ بولیں بھوک کی یاد دلا رہا ہے، تو یہ بات بھی غلط نہیں ہے۔ ہم اس طرف آئیں تو صحیح، اب سب واقعی یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اگر بندہ جو جس طرح حضور نے فرمایا بھوک برداشت کرنے کا، اپنانے کا، اگر یہ بندہ اپنا لے تو عبادت کی لذت بھی ملتی ہے، عبادت کی مٹھاس بھی ملتی ہے۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ کا فرمان علی شان ہے، آپ فرماتے ہیں عبادت ایک پیشہ ہے جس کی دکان خلوت ہے اور اس کا اوزار بھوک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی خرم بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو حدیث پاک بڑی پیاری جامع صغیر میں یہ موجود ہے کہ جب بندہ اپنے کھانے میں کمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کا سینہ نور سے معمور کر دیا جاتا ہے۔ جی ایک حدیث پاک، اور دوسرا عدنان بھائی نے جیسے بڑی پیاری وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول جو بیان کیا کہ کھانے سے پہلے بھوک لگی ہونا ضروری ہے، اور جب کھانا شروع کرے تو اس وقت بھوکا، اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو اپنا ہاتھ کھینچ لے۔ تو اس کا جو رزلٹ، اس کا نتیجہ جو بتایا وہ آگے یہ لکھا گیا کہ جو ایسا کرے گا وہ کبھی ڈاکٹر کا محتاج نہیں ہوگا، طبیب کا محتاج نہیں ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کو ہم دیکھیں تو آپ نے یقیناً جو فقر تھا وہ آپ کا اختیاری تھا، صحیح، اور ورنہ تو خود حدیث پاک کا جو مفہوم ہے کہ بہت پہاڑ سونا بن کر ساتھ چلے، لیکن فقر کو اختیار کیا، اختیاری بن کے ساتھ چلیں، حضور ہاتھ بڑھائیں، صلاۃ الکسوف یا مطلب خسوف جاری ہو، حضور ہاتھ بڑھائیں تو جنت کا خوشہ توڑ کر لے آئے، اللہ اکبر، پھر بھی یہ انداز، اللہ اللہ اللہ۔ تو اختیاری طور پر بھوک برداشت کرنے سے سنت بھی کہا گیا، اور اس سنت کی عظمت اللہ اکبر کے حدیث پاک مفہوم، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اللہ اللہ اللہ، یہ حدیث پاک۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کرام کے بعد جو سب سے افضل مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ تاکہ عبادت کی لذت محسوس ہو، اور جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی شکم سیر ہو کر پیا نہیں، پیٹ بھر کر پیا نہیں، اس لیے نہیں پیا تاکہ دیدار الہی کا جام نصیب ہو، دیدار الہی کا جام پینے کے شوق میں پیٹ بھر کر نہیں پیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا پیارا قول ہے، فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا اور تم سے بہتر لباس پہنتا، مگر میں نے اپنا عیش و راحت آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا۔ یہ اولیاء کرام، صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہم جب زندگی کا، سیرت کا مطالعہ کریں تو اس طرح کے بڑے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا جو ہے وہ ہمارے پاس صدیق زندہ اللہ کے ولی شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات بابرکات یہ ہمارے سامنے ہے۔ قبلہ نگران شورا حافظہ اللہ تعالی نے ایک مدنی پھول جو ہے وہ بیان فرمایا کہ عرب شریف کی گرمی، کتنی گرمی ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہے،
جو گئے ہیں, جو ابھی گرمیوں میں جن کو جانے کی سعادت ملے گی تو وہ بھی جانتے ہیں کہ گرمی کیسی ہوتی ہے. اس گرمی یعنی 50 تک ٹمپریچر جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے, اور امیر سنت نے اے سی جو ہے وہ آن نہیں کیا. نگران شورا کے لیے امیر سنت نے فرمایا کہ آپ آن کر لیں, اپنے آپ ہو جائے گا. نگران شورا کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور یہ وجہ اے سی کیوں نہیں چلا رہے, اتنی گرمی ہے. امیر سنت نے ارشاد فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں نعمتیں استعمال کرنے کی وجہ سے میری آخرت کی نعمتیں کم نہ ہو جائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ امیر سنت کو اسی لیے کہتے ہیں یادگار اسلاف, کہ آپ نے بزرگوں کی سیرت کو اپنا کے گویا کہ آج ہمیں کر کے دکھایا ہے, اور ہم پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہیں. ہمارے سامنے جب ایسی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ جی پرانے دور کی باتیں ہیں, جی یہ تو اس وقت تھا, یہ تو اس وقت تھا. ہم ذہن ہی نہیں بناتے, کوئی ذہن تو بنائے. مجاہدے کا, کوئی ریاضت کا, کوئی اس طرح اپنے نفس پر جو ہے وہ کوئی کرنے کا, اس کو کنٹرول کرنے کا ہم کوئی ذہن تو بنائے. کوئی ہمارے ہاں تو ٹوٹل جو ہے وہ غفلت والی چادری جو ہے وہ اڑی ہوئی ہے. بھئی ٹھیک ہے, جیسے جا رہا ہے معاملہ جا رہا ہے, جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ مجھے یاد آ رہا ہے ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ بزرگ جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ کھاتے تھے, اور تم کھانے کے لیے زندہ رہتے. اللہ 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 اللہ. اس طرح حضرت سیدنا ابو سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے رات کے کھانے میں سے ایک لقمہ کم کر دینا ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ عزیز ہے. اللہ اکبر. مزید فرماتے ہیں کہ بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, اور یہ صرف اپنے پسندیدہ بندوں ہی کو عطا فرماتا ہے. اللہ 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 اللہ. اور یہ حدیث پاک بھی غالباً کہ وہ عموماً عوام میں جو ایک بات مشہور ہے, کھانے کے 3 حصے کر لو, ایک جو ہے ہوا کے لیے, سانس کے لیے, ایک پانی کے لیے, ایک جو ہے کھانے کے لیے. تو حدیث پاک کا بھی اس طرح کا مفہوم ہے کہ کھانے کا جو 1/3 کھانے کے لیے, 1/3 پینے کے لیے, اور 1/3 سانس کے لیے, ہوا کے لیے. تو بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. تو ہم یہ ذہن بنا لیں اپنا کہ رمضان شریف میں, یہ آنے والے رمضان شریف میں ہم نے انشاءاللہ اس میں بھی اور بالعموم اپنی زندگی کے اندر اس کو رکھنا ہے کہ ہر وقت ہی بندہ پیٹ بھر کر کھاتا رہے, اور جسے کہتے ہیں نا اوور فلو بندہ ہوتا رہے. بھی یہاں تک کھا لیا, بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کھانا کھا یہاں تک کھا چکا ہوں, بھی یہاں تک کھانے کی حاجت کیا ہے. بلکہ ویسے میں تو حیران ہوں, یہاں تک بندہ کھا کر سکتا ہے. میں بھی کھاتا ہی ہوں, ایسی بات نہیں ہے, اور بعض اوقات زیادہ ہی کھا لیتا ہوں, لیکن اتنا نہ یقین مانے, اتنا تو میں نے بھی آج تک نہیں کھایا. تو یہ بہرحال ہونا چاہیے ذہن. میں نے بھی جب میں موضوع یہ سلیکٹ کر رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس موضوع پر مدنی پھول کیا دینے چاہیے. پہلے تو میں اپنے اوپر سوچوں نا, میں نے الحمدللہ تحمل کے ساتھ بیٹھ کے پیٹ کا کفر مدینہ اس کا مطالعہ کیا, اپنا ذہن بنایا, اور آج امام غزالی کی مبارک جو ہے وہ تصنیف احیاء العلوم کے کچھ صفحات میرے سامنے ہیں. انشاءاللہ میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں, ہم نے اپنی بھی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ہم بھی کریں نیت, ہمارے حاضرین موجودین بھی, ناظرین بھی انشاءاللہ مل جل کے انشاءاللہ یہ بھوک بھی برداشت کریں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی جو ہے وہ ادا کریں گے. عبادت میں حلاوت ملے گی انشاءاللہ. ایک وقت وہ بھی ایک عاشق رسول کا بیان ہے کہ روزہ رکھتے تھے, اور پھر جو ہے وہ صبح سحری کے اندر جو ہے وہ 4 گلاس لیمو پانی پینا, اور افطار کے اندر جو ہے وہ 2-4 کھجوریں کھانی, اور 1/4 روٹی کا حصہ یہ کھانا. اور اس اسلامی کا بیان ہے کہ ایسا سرور تھا اس کے اندر, رمضان شریف کے ہی دن تھے, کہ جب میں سجدے میں ہوتا تھا دل کرتا تھا سجدے میں رہوں, جب رکوع میں تھا دل کرتا تھا رکوع میں رہوں, قیام میں ہوں دل کرتا ہے قیام میں رہوں, دعا مانگ رہا ہوں تو دل کر رہا ہے دعا مانگتا رہوں. یعنی ایسا خشوع اور خضوع جو ہے یہ نصیب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. مدنی پھول بھی جاری و ساری رہیں گے, نیتیں بھی کر رہے ہیں, میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی کریں انشاءاللہ. ہم اختیاری طور پر بھوک برداشت بھی کریں گے, اور ابھی ہم آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. کالز, میسیجز, واٹس ایپ سب کی باری آئے گی انشاءاللہ. مکہ شریف سے میسیج ہے, سب سے پہلے میں اسی میسیج کو شامل کرتا ہوں. ہمارے ارسلان بھائی ہیں مکہ شریف میں, ماشاءاللہ ہمارے نگران بھی ہیں, بزرگ ہیں, بڑے ہیں ہمارے. آپ کے ساتھ آج سلسلے میں جنید بھائی ہیں, ان کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ حضور, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. مکہ شریف سے آپ کا ہمیں یاد کرنا, مکہ پاک میں سلسلہ دیکھنا, مرحبا مدینہ مدینہ, سبحان اللہ. مکہ پاک کعبہ شریف پہ نظر پڑے تو میرے لیے اور جتنے سے بھی یہاں ہمارے حاضرین موجودین بما مدنی عملہ, ان کے لیے دعا بھی فرمائیے گا. آئیے آپ کی کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبدالسلام عطاری, ہند عطاری کابینہ کولکاتہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ
کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور موضوع بھی آج کا بہت ہی خوب ہے ماشاءاللہ۔ بھوک کے فضائل پر شیخ طریقت کی لکھی ہوئی کتاب پیٹ کا قفل مدینہ بہت ہی دلچسپ رسالہ ہے، جس کے ذریعے بھوک کے فوائد اور فضائل پتہ چلتے ہیں۔ الحمدللہ بھوک کے بہت سارے فضائل کا اسے پتہ چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب اس کی فضیلت کو سمجھنے میں کامیاب ہوں اور آخرت کا حساب میں آسانی ہو۔ دعا کی درخواست۔ انشاءاللہ۔ مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شریف اتاری، ہند ہلدوانی۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی، آج جمعے کا بھی دن ہے ماشاءاللہ۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ ماشاءاللہ پیارا ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ بڑے پیارا لگ رہے ہیں۔ آج آپ ایک کلام سنا دیجئے، تو شم میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ مرحبا جی۔ شاہد الطاف انصاری، سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمد ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور ہم بڑی باقاعدگی سے سلسلہ ماشاءاللہ روزانہ صبح دیکھتے ہیں۔ سلمان بھائی سے ایک کلام کی فرمائش کرنی ہے، سرکار توجہ فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، مدینہ مدینہ ماشاءاللہ جی۔ میرا نام محمد سوائم رضا اتاری ہے، میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، آپ کا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی اچھا ہے، اور آپ کا موضوع بھی آج بہت ہی اچھا ہے۔ کھانا کم کھایا کرے، اس سے بیماریاں نہیں پیدا ہوتی، اور معدہ درست رہتا ہے، اور نماز میں سستی نہیں آتی، اور رمضان مبارک اب آتا جا رہا ہے ان قریب۔ سارے اسلامی بھائیوں کو میں دعوت دیتا ہوں، پکوڑے کم کھایا کرے، سموسے کم کھایا کرے، اس سے بیماریاں کیونکہ پیدا ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ ماشاءاللہ ابھی سے مبلغ ہیں یہ، اور جب بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ دھوم مچائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو مخلص مبلغ دعوت اسلامی بنائے، خوش رہیں، اشاد رہیں، آباد رہیں۔ مرحبا، آپ کا کال کرنا ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بشیر اتاری، پکا گنجیرا، وہاں بچرا میاں والی، پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ نعت خان اسلام بھی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا نے اس کلام کے بارے میں کہا تھا کہ جب امیر سنت یہ لکھ رہے تھے نا کلام، تو آپ سبز گنبد کو دیکھتے تھے، پھر ناجیب لکھتے تھے، پھر دیکھتے تھے، پھر لکھتے تھے۔ اللہ اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے۔ مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الکلام اتاری، ہند کے شہر اجے پور سے عرض کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ عز و جل کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے۔ سلمان بھائی، ہم کو یہ نعت سنوا دیجئے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صابر رضا اتاری تلہار شہر سے عرض کر رہا ہوں، کلام سنا دیں۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ مرحبا، ٹھیک ہے جی، آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں جی۔ واٹس اپ مدنی چینل کے واٹس اپ نمبر پر جو آپ میسیج بھیج رہے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ نام ان کا کیا ہے؟ محمد اویس، باب المدینہ کراچی سے۔ بہت شکریہ اویس بھائی آپ کے میسیج کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آقا آ جائیے، یہ کلام سننا ہے۔ جنید بھائی ہند کے گاؤں سلایا سے، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، کلام سننا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ہند جبل پور سے، واہ سبحان اللہ۔
یہ ہے جی مجھے ماں والا کلام سنا دیں. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے جی. محمد بلال احمد آباد ہند سے. آنکھوں کا تارا نام ہے محمد. سبحان اللہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی اپنے بلال بھائی نے. مرحبا بلال بھائی, خوش رہیں, شاد آباد رہیں. سمبڑیال سے میسیج ہے جی, پھر آمد رمضان ہے, یہ والا کلام سننا ہے. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. سبحان اللہ. نوید بھائی ہیں ساؤتھ وزیرستان سے, ہمارے فوجی سٹائیں بھائی ہیں جی. اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے, اپنے حفظ و امان میں رہے, اپنے حفظ و امان میں رکھے, شاد و آباد رہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے جی. یہ ہے جی, نام ہے ان کا محمد آصف رضوی بن محمد یوسف, کلیانی شریف, کرناٹک ہند سے. اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی پیاری نعت سنائیے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. میرپور کشمیر سے میسیج ہے, سلسلہ از ٹو گڈ, پلیز یہ کلام سنا دیں, مدینہ یاد آیا ہے. واہ سبحان اللہ, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے جی. میرا نام محمد حسن ہے اور میں ہند سے ہوں. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. مجھے آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے نعت سنا دیجئے, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. سبحان اللہ. میسیج ہے جی دنیا پور سے. بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اپریسیشن کا بہت بہت شکریہ. عاطف علی بھائی کا میسیج ہے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. نام مینشن نہیں ہے. الطاف بھائی کا میسیج ہے ان سے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. ویری ہمبل ریکویسٹ ٹو یو, پلیز ایک سلسلہ آن ہونا چاہیے. یور پوائنٹ ہیز بین نوٹڈ انشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر وقار اتاری فرام سرگودا, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. یہ ہیں جی, نام کیا ہے, اویس رضا اتاری, کاظمی کابینہ, ملتان شریف سے. باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے, یہ کلام سننا ہے. واہ سبحان اللہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے جی. یہ کہاں, دیپال پور ضلع اوکاڑا سے میسیج ہے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. سعید رضا چشتی ہیں باب المدینہ کراچی سے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. عثمان بھائی ہیں سرگودا سے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. حسین رضا بھائی ہیں, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. خوشاب پیر سے, واہ سبحان اللہ, آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے اور آپ ہر کلام بہت اچھا پڑھتے ہیں, بڑی مہربانی جی آپ کے میسیج کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کلام سنا دیں آقا آ جائیے. ٹھیک ہے, ضرور سنائیے گا انشاءاللہ. یہ ہیں جی, نام کیا ہے, نوازش علی KWL خانے وال سے, بہت شکریہ. ظہیر عباس فرام لیبیا, سبحان اللہ, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سلمان بھائی آپ کو رمضان کی آمد مبارک ہو. بڑی مہربانی جی, والدین کے لیے دعا فرما دیں, اللہ آپ کے والدین کو سلامت باکرامت رکھے. یہ ہیں جی, تو شمع رسالت ہے, یہ کلام سننا ہے اور اب تو بس ایک ہی دن ہو کہ مدینہ دیکھوں. عثمان اتاری فرام RWP راول پنڈی سے, بہت شکریہ. میرا امتحان نہ لیا کریں برائے کرم, یہ مخفف جو ہے مجھے تھوڑے سے یاد ہے, کچھ مشہور شہروں کے یاد ہیں, تو پورا شہر کا نام لکھ دیں گے تو انشاءاللہ میرے لیے اس میں آسانی رہے گی. جی, دو نعت خوان اس ٹائم بھائی ہیں, گھڑی بھی آپ کے سامنے ہے. گھڑی کہہ رہی ہے کہ نعت خوانوں کو وقت دینا چاہیے اور صحیح وقت دینا چاہیے, کیونکہ یہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر باری آئے نہ آئے کیا پتہ ہے, زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے, اللہ رحمت فرمائے. جی کلام شامل کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت
تیرا پانی، جس میں پانی ختم ہو گیا تھا، ہیں جی، پانی لے کے حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، اصلا پانی کا جو ہے وہ پرابلم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی پانی جمع کر لیں۔ ایک برتن میں پانی جمع کیا گیا، ہیں جی، اور پھر حضور نے اس میں اپنا ہاتھ رکھا اور حضور کے چشمان کرم، حضور کے جو ہے وہ جو انگلیاں مبارک تھیں، ان میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ، صحابہ نے پانی پینا ہوتا تھا تو بھی حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض گزار ہوتے تھے، اور حضور بھی ان کو جی بھر کے نوازتے تھے، یہ پانی پیو جو زمزم شریف سے بھی افضل پانی ہے۔ سبحان اللہ، تو کیوں نہ کہیں پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زنبیل عطا فرمائی، آپ کو جب بھی بھوک لگتی تھی آپ اس میں سے کھجوریں نکال کے تناول فرما لیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، تو کیوں نہ کہیں پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذوق تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ سبحان اللہ۔ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے، چہرہ ام کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ
شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے تو بھی سائم عجیب انسان کے روز محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا ذکر شفاعت کیجئے حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے اور ہم تمہارے ہم تمہارے ہو کہ کس کے پاس جائیں صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے یاد اس کی اپنی عادت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے جی اب تو بس ایک ہی دن ہو کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہو کہ مدینہ آخری عمر میں کیا رو
تو بس ہی دھن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے حاضر در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے تاج نظر ہے حال میرا تاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا ہے کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار بے تن من جان فضا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرو ہچکی ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی فرمائشیں بھی بہت ساری ہیں، کلام بھی سننے کو میرا بھی جی چاہ رہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے سلسلے کا ایک فارمیٹ بھی ہے اور ایک انداز بھی ہے۔ ایک مدنی گلدستہ ہم نے یہاں پر شامل کرنا ہے، پھر انشاءاللہ دوبارہ سلسلے میں واپس آئیں گے اور کچھ مدنی پھولوں کا تبادلہ مزید بھی رہے گا۔ آج انشاءاللہ 10 بجے تک سلسلہ اپنے طریقہ کار کے مطابق جاری و ساری رہے گا۔ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
نبی کا جشن مناؤ، نبی سے پیار کرو، خدا کا حکم ہے یارو، نبی سے پیار کرو، خدا کا حکم ہے یارو، نبی سے پیار کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے صحابہ کا عشق رسول۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا عشق کیا کرتے، بڑی محبت کیا کرتے، اور اس کے کئی انداز اختیار فرماتے۔ کوئی خدمت کر کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پانے، آپ کا قرب پانے کی سعادت حاصل کرتا، اور جسے یہ سعادت مل جاتی وہ اپنے آپ پر فخر کرتا، بلکہ کئی صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت گزاری کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائے بعثت سے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خانہ داری کے تمام اور کاروبار کے تمام انتظامات اپنے ذمے لیے ہوئے تھے، اور اس کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ طرح طرح کی مشکلات اور تکلیفیں برداشت کرتے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کا شرف چھوڑنا کبھی گوارا نہ کرتے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کوئی بھی غریب، کوئی بھی سائل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور اس کے بدن پر کپڑے نہ ہوتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیتے کہ وہ قرض لے کر اس کی خوراک اور لباس کا انتظام کرے۔ سبحان اللہ، کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، درے دولت سے لوٹا یا نہیں جاتا کوئی خالی، وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کریم آپ کو بھی اور ہمیں بھی بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یقین جانیے مدینہ پاک وہ جگہ ہے، اور وہاں جا کر بندہ اپنے دل میں کوئی تمنا کرے فوراً سے وہ آبرو بر آتی ہے۔ اللہ کریم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں نصیب فرمائیں، پیارے آقا کے در کی با ادب حاضری نصیب فرمائیں۔ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کس طریقے سے خدمت کرتے اور آپ کی خدمت کو اپنے لیے شرف کا مقام سمجھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے پہناتے، پھر آگے آگے عصا لے کر چلتے۔ آپ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کے پاؤں سے جوتے جدا کرتے، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عصا دیتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے پھر اسی طرح جوتے پہناتے، آگے آگے عصا لے کر چلتے اور حجرہ مبارکہ تک پہنچا دیتے۔ وہ کیا منظر ہوگا مدنی چینل کے ناظرین، ذرا تصور کیجئے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے جوتے لے کر پیش کرنا، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جوتے پہننا، پھر جب کسی محفل میں جائیں تو ان کے قدموں سے وہ جوتوں کی برکتیں حاصل کرنا، ان جوتوں کو پیروں سے جدا کرنا۔ کیا صحابہ اکرام علیہم رضوان نے سعادتیں پائی۔ اللہ کریم صحابہ کے صدقے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائیں۔ کئی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر رہتے، ان کو اکثر یہ شرف حاصل ہوتا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ کسی تشت یا کوزے میں پانی لاتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی فراہم کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لائے ہوئے پانی سے وضو فرماتے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے صدقے ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائیں۔ خدمت گزاروں میں جن صحابہ کا ذکر ملتا ہے ان میں ایک حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ شب و روز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر در دولت کی طرف تشریف لے جاتے تو وہ دروازے پر بیٹھ جایا کرتے
کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر کسی چیز کی حاجت ہو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ میں پیش کر دوں۔ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو نکاح کرنے کا مشورہ دیا۔ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں خلل انداز ہوگا، جس کو میں پسند نہیں کرتا۔ کیا جذبہ تھا صحابہ اکرام علیہم رضوان کا کہ وہ اپنا تعلق نبی پاک سے کس قدر جڑا رکھنا اپنے لیے باعث برکت سمجھتے تھے کہ جس کے لیے وہ نکاح کرنا بھی گوارا نہ کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نکاح کرنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوری کا سبب بن جائے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی خدمتوں کے صدقے ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خدمت کا جذبہ نصیب فرمائیں، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی خدمت کا جذبہ نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں میٹھے مدینے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں میں شہادت کی موت نصیب فرمائیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا جشن مناؤ، نبی سے پیار کرو، خدا کا حکم ہے یارو، نبی سے پیار کرو، خدا کا حکم ہے یارو، نبی سے پیار کرو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی ان کی اتباع اور ان کی پیروی نصیب فرمائے۔ جس طرح حضور کی محبت ان کے دل میں تھی، اللہ اس کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صحابہ کی تو بات ہی کیا ہے، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی دین متین کی خاطر بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ اسی کے اندر بھوک برداشت کرنا یہ بھی ہے۔ کچھ بیان فرمائے حافظ صاحب اس حوالے سے بھی، میرے پاس بھی کچھ ہیں۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو پیٹ بھر کر کھانے کا عادی ہے تو عبادت کی لذت کی امید مت رکھنا کہ تجھے پھر عبادت کی لذت محسوس ہوگی۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اور عبادت کے بغیر دل میں نور کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر عبادت ہی بے لذت ہو تو ایسی عبادت سے دل میں نور کس طرح آ سکتا ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ظاہر اور باطن منور ہو، ہمیں واقعی اور یقیناً یہ پیٹ بھر کر کھانے ہی کی آفات ہیں، یعنی جب انسان شکم سیر ہوتا ہے تو پھر علماء اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ پھر گناہوں کی طرف توجہ انسان کی اسی وقت جاتی ہے جب وہ شکم سیر ہوتا ہے، اور جو شریعت کے مطابق کھانا کھانے کا عادی ہو تو پھر شیطان اس پر غلبہ نہیں کر سکتا۔ فرعون کو کس چیز نے ابھارا؟ اور اس کو لکھا علماء کرام نے کہ اگر یہ بھوکا رہنے کی اس کی عادت ہوتی، بھوکا رہتا تو سرکشی پر آمادہ نہ ہوتا۔ یہ اس نے کبھی بھوک دیکھی ہی نہیں تھی۔ اور مال کی زیادتی ظاہر سی بات ہے، یہ انسان کو پیسے کی زیادتی، صحیح، دولت کی زیادتی یہ انسان کو جو ہے سرکشی پر ابھار دیتی ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا مبارک انداز ایسا ہوا کرتا تھا، یعنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیاری بھوک آپ نے، حالانکہ آپ جو ہے وہ دو جہاں کو عطا فرمانے والے ہیں، جو آپ سے جس نے مانگا آپ نے عطا فرمایا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو کبھی لا کہتے ہوئے نہیں سنا، کبھی آپ علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ ایسے کریم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاس موجود ہوتا ظاہراً تب بھی عطا فرماتے، نہ ہوتا پھر بھی خالی نہ لوٹایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان فرماتے نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز یہ تھا کہ جب ظاہراً پاس نہ ہوتا نا، پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے کہ فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، میرے نام پر خرید لو، رقم میں ادا کر دوں گا، پیسے میں دے دوں گا۔ لیکن بھوک کے معاملے میں ایسا مبارک انداز
دوسروں کو نوازیں، عطا کریں، لیکن خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اختیار سے، اپنی رضا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھوک کو برداشت فرمائیں۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے تھا کہ ہم بھی اس کی عادت بنائیں، اور روزہ رکھ کر یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے ہم اپنی روٹین میں اس بات کو لے آتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ بھوک برداشت کرے، بھوک سے کم کھائے، زیادہ نہ کھائے، بھی اس سے بہت ساری بیماریوں سے بچے گا۔ اور صحابہ کرام علیہ مردوان کا مبارک انداز بھی یہ تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میری حالت ایسی ہو جایا کرتی تھی کہ میں منبر انور اور نبی پاک علیہ السلام کے روضہ اطہر کے درمیان جو جگہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں جو اصحاب صفا کا جو چبوترا ہے، فرماتے ہیں کہ میں کئی بار ایسا ہوتا کہ میں بے ہوش ہو کر گر جایا کرتا تھا، بھوک سے نڈھال ہو کر گر جایا کرتا تھا۔ فرماتے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ شاید اس کو جو ہے وہ بیماری ہے، مجنون ہے یہ، حالانکہ میں ارشاد فرماتے مجھے بھوک کی شدت جو ہے وہ گرا دیا کرتی تھی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری پردہ فرمایا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میرے پاس جب بھی میرے سامنے کھانا آتا ہے تو مجھے دیکھ کر رونا آتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے کہ جس حال میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر 2 وقت مسلسل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا تھا۔ ارشاد فرمایا اور پھر آپ رو دیا کرتی تھی کھانا سامنے رکھ کر۔ تو یہ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کچھ تو ہے کہ علماء کتابیں لکھ رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ ایک پورے کا پورا باب ذکر فرمائے، اسی طرح قوت القلوب میں حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے، رسالہ کشیریہ، یہ مطلب بزرگان دین کی کتابیں اور رسائل امیر اہل سنت، یعنی ہم بھوک برداشت کر کے تو دیکھیں، کچھ تو ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ بھوک میں جو ہے وہ خزانہ ہے بھوک، اور بھوک کے بڑے فائدے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور آپ کی احادیث، صحابہ کرام علیہ مردوان کا مبارک انداز، اللہ والوں کا جان بوجھ کر چھوڑ دینا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فالودہ پیش کیا گیا، آپ نے چھوڑ دیا، فرماتے ہیں کہ نہیں، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور بعض بزرگان دین ایسے ہیں جن کے سامنے کوئی نعمت پیش کی جاتی تو وہ اس سے رک جایا کرتے تھے، فرماتے اپنے نفس کو ان کا عادی نہیں بنانا چاہتا۔ تو یہ کچھ تو ہے، کر کے دیکھیں تجربہ، انشاءاللہ ذوق نصیب ہوگا۔ کیا ہی اچھا ہو ماہ رمضان مبارک کے اندر ہی اور رمضان مبارک کے بعد بھی، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روٹین میں شامل ہو جائے تو ماہ رمضان مبارک ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اپنی بھوک کو کھانے کو کم کرنے کا اور بھوک برداشت کرنے کا۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم ماہ رمضان مبارک کے اندر جو ہے وہ نہیں کھاتے، اور مطلب بھوک برداشت کرنے کا ذہن ہوتا ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے روزے کا اس کے اندر، تو مزید تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اور وہ جو عبادت کی لذت اور کیفیت ہے وہ بھی حاصل ہوگی جا سکتی ہے۔ جی کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ابدال یہ اولیاء کا ایک درجہ ہے اور بہت بڑا درجہ ہے۔ ابدال بھوک، شب بیداری، خاموشی اور حلوت کے ذریعے سے ہی ابدال بنتا ہے۔
सुभान अल्लाह। आगे इरशाद फरमाया कि जो अपने आप को भूखा रखता है उससे वसवसे खत्म हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। इल्म और हिकमत को भूख में और मासियत और जहालत को शिकम सेरी के अंदर रखा गया है। और एक और जगह इरशाद फरमाते हैं कि भूख, बीमारी और मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला की रहमत बंदे की जानिब मुतवज्जे हो जाती है और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। सुभान अल्लाह। मैं भूख बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्यों, किस लिए? इसलिए ताकि रब तबारक व तआला की रहमत ये मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात ही कैसी ज़ौक़ अफ़ज़ा है कि रब तबारक व तआला की रहमत का बंदा तवज्जो का एक गोया के मरकज़ बन जाए। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। ये थोड़ी एफर्ट करने से, थोड़ी कोशिश करने से, थोड़ा जहन बनाने से, और ऐसे लोग जो मुबारक लोग हैं, जो कम खाने वाले हैं और इस तरह मदनी फूल देने वाले शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की ज़ात बाबरकात है, इनके मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करने से इंशाअल्लाह जहन भी बनेगा और अमल का जज्बा भी मिलेगा। रमज़ान शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह इतिकाफ़ जैसे आ रहा है, तो इसमें जो है वो सिलसिला होता है, एक रोटी खाने वाले आधी रोटी खाने की तहरीक भी एक चलती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। जी खुरम भाई। हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने बलख के बादशाह थे, बादशाहत छोड़ कर उन्होंने फ़कीर इख्तियार कर ली। इनका जो है बड़ा प्यारा वाक़या फरमाते हैं कि ऐसा वक्त आया कि पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिला जी, तो इन्होंने उस शुक्राने में 400 रकत नवाफिल अदा की। अल्लाहु अकबर। दूसरे दिन ये कंडीशन, फिर 400 रकत नवाफिल अदा करते हैं। 7 दिन गुजर गए, 7 दिन 400 रकत रोजाना जो है नवाफिल अदा करें। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि अल्लाह अज़्ज़ व जल तेरी इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए कुछ खाना चाहिए। सुभान अल्लाह। तो एक शख्स आया और आकर कहने लगा, जी मैंने कुछ खाना बनाया, आप मेरे साथ आइए अल्लाह अल्लाह और खाना तनावल कर लीजिए। आप उसके साथ तशरीफ ले गए। उस शख्स ने आपको गौर से देखा तो कहने लगा, हजरत मैं तो आपका भागा हुआ गुलाम हूँ, मेरे पास ये जो कुछ भी है सब आप ही का है। अल्लाह अकबर। तो आपने उससे कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारे पास है तुम अपने पास रखो। और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि अल्लाह हज़ूर मैंने थोड़ा सा मांगा तो तूने इतनी सारी दुनिया मेरे सामने ला के रख दी। यही हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं कोहे लबनान में कई औलिया किराम की सोहबतों में रहा, तो उनमें से हर एक ने मुझे कहा इन 4 बातों की नसीहत की जी। पहली नसीहत यह है कि जो पेट भर के खाएगा उसे इबादत की लज्जत नसीब नहीं होगी। सुभान अल्लाह। दूसरी नसीहत ये फरमाई कि जो ज्यादा सोएगा उसकी उम्र में बरकत ना होगी जी। और तीसरी नसीहत ये फरमाई कि जो सिर्फ लोगों की खुशनुदी चाहेगा वो अल्लाह की रिजा से मायूस रहेगा। और चौथी नसीहत ये फरमाई कि जो गीबत और फजूल गोई करेगा वो दीन इस्लाम पर नहीं मरेगा। सबर में गौर कर रहा था कि ये आखिरी तीनों बातों का ताल्लुक तो पहली सही है कि जो पेट भर के खाएगा तो ज़्यादा सोएगा, पेट भर के खाएगा तो ज़्यादा बोलेगा गीबत होगी, फजूल गोई होगी, तो कम खाएगा कम बोलेगा, कम खाएगा कम सोएगा। बंदा रखा होता है ना, बंदा खाया नहीं होता, पेट खाली होता है, तो बंदा बोलता भी जो है वो कम ही बोलता है। वाकई ज़बान पे ना वो कुफले मदीना लग जाता है। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें भूख और प्यास अपनी रज़ा की खातिर बर्दाश्त करने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। मज़ीद मदनी फूल भी इंशाअल्लाह शामिल करेंगे। कुछ आपकी कॉल्स को सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अशकाने स्कूल को जुम्मा मुबारक हो। गुजारिश है कि नाज़ा इस्लामी भाई से अर्ज कर दें कि मुझे कलाम सुना दें, मदीना छोड़कर अब उनका दीवाना न जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, क्या मुबारक कलामों की फरमाइश करते हैं आप, माशाअल्लाह। मदीना मदीना मरहबा। और मोहम्मद केस रजा तारीख टंडो अलायार से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह खुले आँख सल्ले अला कहते कहते सिलसिला माशाअल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। और आज का मौजू जो है भूख, बहुत अच्छा। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वाक़यात अभी सुने माशाअल्लाह मरहबा। हुज़ूर ये इरशाद फरमाई कि अब गर्मी भी है और माह रमज़ान का महीना आया ही जाता है और भूख भी होती है, प्यास भी। चले भूख तो बर्दाश्त कर लें, प्यास किस तरह से बर्दाश्त की जाए इसके बारे में कुछ मदनी फरमा दें। जी आप साहब। सबसे पहले तो बंदा अपना जहन बना ले
دراصل جس چیز کو ہم ذہن پر سوار کر لیں، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، تو گرمی لگنے لگ جاتی ہے. پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، اگر بندہ یہ 2-4 مرتبہ بولے گا نا اور اس کو اپنے ذہن پر طاری کر لے گا تو واقعی پیاس لگ جائے گی. پیاس اگر ہم سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس کو یاد کریں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیماری بھی ہے. اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کے جو مختلف صحابہ کرام علیہ مردوان کے مختلف اوقات کے جو واقعات ہیں. غزوہ تبوک کو دیکھیے آپ، ایسی شدت کی گرمی، کھانے کو کچھ نہیں، ایک ایک کھجور پر 3 صحابہ کرام کا گزارا. اور پھر وہ بھی اس طرح کہ وہ کھالی، اب جناب گھٹلی، وہ اپنے منہ پانی کا گھونٹ بھرنا، گھٹلی کو منہ میں گھمانا کہ اس گھٹلی سے جو مٹھاس وغیرہ جو ہے اترے، اس سے جو ہے وہ انرجی حاصل کرنا. اللہ گرمی، اور پھر سفر، پھر میدان جنگ کا عالم. لیکن صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہے وہ صبر اور استقلال کے پہاڑ، خدا کی قسم. ان کی زبان پر جو ہے وہ کوئی شکوہ، رنج و علم، یہ باتیں وہ ہیں جو ہمیں جو ہے حوصلہ دیتی ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں گرمی. جو صحابہ کرام علیہ مردوان نے جو گرمی برداشت کی اور اس کے باوجود جو ہے انہوں نے دین پر عمل کیا، تو اگر ہم یہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی باتیں یہ ڈھارس بندھانے کے لیے ہیں کہ میں اپنا ذہن بناؤں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آج میں نے پیاس برداشت کی تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کی پیاس سے مجھے محفوظ فرمائے گا. یہ بھی ذہن ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یعنی کچھ اپنی خوراک پر غور کریں، مثال کے طور پر کھانے میں کچھ ایسی چیزیں شامل کر دیں کہ جو بندے کے لیے دن میں یا گرمی کے وقت میں پیاس سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے. جیسے سحری کے اندر اگر دہی کا استعمال کیا جائے تو بندہ دن بھر جو ہے وہ اچھی خاصی مقدار مطلب اس کی کھا لی جائے تو دن میں سحری میں اگر کریلے کھا لے گا تو بیچارہ پھر کیا سارا دن ہائے ہائے کار ہی کرتا رہے گا. اللہ رحمت فرمائے. اس طرح کی چیزوں پر بھی غور کر لیا جائے، مطلب اگر کچھ ایسا نہ کھائیں جس سے پیاس زیادہ لگتی ہے. مدینہ جی جلدی کال چلا دیں 3 4 5، پھر انشاءاللہ وقت بھی احترام پذیر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے. میں اکاڑا چک نمبر 14L5 مرلا اسکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں. ایسا لگا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھائیں گے. سبحان اللہ. مرحبا. سید جنید علی شاہ اطاری جڑی یاسین سے کر رہا ہوں. بہت ہی پیارا سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا ہے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ تعالیٰ سلمان بھائی کو اور تمام ٹیم کو شاد اور آباد رکھی، میٹھے میٹھے مدینے کی بات حاضر نصیب عطا فرمائے. مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا دیکھا. اللہ اللہ سبحان اللہ. مزید کالز شامل نہیں کر سکیں گے، میسیجز بھی نہیں لے سکیں گے. کچھ کلام شامل کریں، پھر انشاءاللہ سلسلہ کلام شامل کرتے کرتے صلاۃ والسلام پر جائیں گے اور پھر سلسلے کو انشاءاللہ اختتام کی طرف لے کر آئیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان کو پھر دکھا دے وہ روح مگر فروزان کو. جس کل
ابھی کر دے نمک کا ہم کو چاک دامن نہ تھک جائیو اے دست جنوں پرز کرنا ہے ابھی جیب غریباں ہم کو پرز کرنا ہے ابھی جیب غریباں ہم کو اور خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا ورنہ کیا یاد نہیں نالا افغان کو ورنہ کیا یاد نہیں نالا افغان کو اے رضا وصف رخ پاک سنانے کے لیے نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خام کو نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خام کو پھر دکھا دے ہاں پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزہ ہم کو. اسلام پڑھتے ہیں سلسلے کو اختتام کے لے کر چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا بلا پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا بلا پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں گو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں گو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں گو بھلا تم سے نہاں گو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود دل کر اٹھ کرا میرا ہو کف پا چاند سا دل کر اٹھ کرا میرا دل کر اٹھ کرا میرا دل کر اٹھ کرا میرا ہو کف پا چاند سا ہو کف پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا ذرا پہ کروڑوں درود ساتھ ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب ساتھ ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں لگے
کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کام لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام لے لیجئے تم کو جو